ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کیا کسی لڑکی کو گھر پر جا کے ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے تو انسان کو اپنی کیفیت کے بارے میں غور کرنا ہوگا کہ اس کی کیفیت کیا ہے۔ بعض لوگ باطنی لحاظ سے بہت ہی کمزور ہوتے ہیں، جیسے ہی کسی کی طرف دیکھا یا کسی کے بارے میں سوچا تو باطن میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور انسان گناہوں کا سلسلہ اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اتنے کمزور ہیں تو پھر ہرگز اجازت نہیں ہوگی انسان پھر بچوں کو پڑھائے، لڑکوں کو پڑھائے، لڑکی کی طرف بالکل مائل نہ ہو، یعنی پڑھائے ہی نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بالکل کیفیت کنٹرول میں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک ضرورت بھی ہے کہ بعض اوقات ٹیوشنیں نہیں ملتی ہیں اور کسی کا گزارا ٹیوشنز پر ہی ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں چند قیودات کے ساتھ آپ پڑھا سکتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ وہ لڑکی پردے میں ہو، سامنے بٹھا کے پڑھانا شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ وہ لڑکی اکیلی آپ کے ساتھ تنہائی نہ ہو، بلکہ اس کی والدہ یا اس کا بھائی وغیرہ قریب بیٹھیں تب آپ پڑھائیں، ورنہ اس کے علاوہ اگر پڑھائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جہاں ایک مرد و عورت جمع ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، تو پھر وہ دل میں خیالات آ سکتے ہیں، وسوسے آ سکتے ہیں، اور خدا نخواستہ کوئی گناہ کی صورت بن سکتی ہے۔ اس لیے کسی نہ کسی محرم کا قریب اس لڑکی کے ہونا یہ بہت ضروری ہے، اور اس میں پھر اپنی نگاہوں کی اور اپنے قلب کی حفاظت کے ساتھ جان بوجھ کے اس طرف نگاہیں نہ اٹھائیں، سر جھکا کے کریں۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جی ضرورت ہی کیا ہے اجازت دینے کی، تو یہ مجھے آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی کپڑے کی دکان پہ کام کر رہا ہو اور وہاں پر بے پردہ خواتین تسلسل سے آتی ہوں تو کیا وہاں پر جاب کرنے کی اجازت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ حالانکہ بار بار نگاہ پڑتی ہے، کوئی نظر جھکا کے تو نہیں دے سکتا کپڑا، یہ لیجئے بہن جی یہ لیجئے، اور یوں نگاہ جھکا، یہ تو نہیں، اسے ہنسنا بھی پڑتا ہے۔ عورتیں کتنی مذاق کرتی ہیں یہ سب آپ جانتے ہیں کہ خواتین پھر مذاق بھی کرتی ہیں، اچھا یہ دکھاؤ، اٹھلا رہی ہیں جی، یہ کر رہی ہیں، حرکتیں کر رہی ہیں، اپنی بے پردہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہ نظر تو پڑتی ہے، تو کیا اس کو کاروبار سے منع کر دیں؟ نہیں، اس کو کہیں گے اپنی نگاہ بچائیں، اپنے قلب کی حفاظت کریں۔ اور اسی طرح کاسمیٹک کا جو مطلب کہ دکان ہوتی ہیں، اور مطلب عورتوں کے لباس وغیرہ کی ہوتی ہیں، اسی طریقے سے ڈاکٹرز کا شعبہ آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں پر میل ڈاکٹر ہے، فیمیلز آ رہی ہیں، اور پھر ان کی نبض بھی دیکھنی پڑتی ہے، جسم کو چیک کرنا پڑتا ہے بسا اوقات، کیا یہ باعث فتنہ اور انتشار نہیں ہوتا؟ لیکن چونکہ ضرورت ہوتی ہے تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ اپنے نظر اور قلب کی حفاظت کے ساتھ آپ بالکل علاج کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسے کوئی مجبور شخص ہے جو ٹیوشنز پڑھا رہا ہے اور اس کو اس طرح کی ٹیوشن ملتی ہے تو بالکل اپنے نظر اور قلب کی حفاظت کے ساتھ وہ کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کو اندیشہ ہے بلکہ یقین ہے کہ نہیں میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا تو پھر بہرحال یہ زیادہ نقصان ہے، پھر اس کو کسی اور جگہ ٹیوشن پڑھانی ہوگی۔ ایک ہی کسی نے پوچھا کہ بچی نے کہ فریج اور ٹی وی کسی کے پاس ہے، مزید کوئی مال نہیں ہے، تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، فریج تو ہماری ضرورت میں ہوتا ہے، یہ ضروریات زندگی میں شمار ہوگا، لیکن ٹی وی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اگر ٹی وی کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن گئی تو یہ ایک آج کل اضافی چیز ہے۔ کون دینی چیزیں دیکھتا ہے مسلسل؟ کوئی ایک آدھ پروگرام دیکھ لیا، باقی ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں، فلمیں چل رہی ہوتی ہیں، خبریں چل رہی ہیں، نیوز چل رہی ہیں، انٹرٹینمنٹ کے چینل چل رہے ہیں، مارننگ شوز دیکھے جا رہے ہیں، تو یہ چیزیں تو کوئی ہماری ضرورت میں شامل نہیں ہیں، لہٰذا پھر ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔